اور ابھی براہ راست آپ کو لیے چلیں گے NCOC سے، جہاں ڈاکٹر فیصل سلطان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ زور نہ تھا، بہت میں نے ذکر کیا کہ 89 ڈیتھس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پازیٹیوٹی ریشو ہے وہ 8.5% تھی کل، اور کچھ جگہوں میں تو اس سے یہ بہت زیادہ ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ وبا ہماری زندگیوں کو، معیشت کو، تعلیمی نظام کو شدید طور سے امپیکٹ کر سکتی ہے، خطرہ ڈال سکتی ہے ان چیزوں پہ۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ انفرادی طور پہ بھی اور مجموعی طور پہ بھی ہماری زندگیوں میں بہت گہرا اثر چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ایک حقیقت ہے کہ جب ہم نے پہلی لہر کے دوران اس تیزی سے بڑھتی ہوئی بیماری کا مقابلہ کیا اور وہ اقدامات اختیار کیے جو سائنسی اعتبار سے مستند تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے پہلی لہر کو کم ہوتے دیکھا اور اس کا پریشر اور جو زور تھا وہ ٹوٹتے دیکھا۔ اب بات یہ ہے کہ اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ وبا خطرناک ہے، یہ ایسی نہیں جس کو کہ روکا نہ جا سکے یا کم نہ کیا جا سکے۔ دیئرفور چنانچہ ہم NCOC کے پلیٹ فارم سے سب سے درخواست کرتے ہیں اور تمام شہریوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کام میں، اس ایفرٹ میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں، اور وہ بھرپور حصہ بہت آسان طریقہ کار اور تدابیر سے ڈالا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں، ہاتھوں کو دھوئیں، فاصلہ رکھیں، ہجوم والی جگہ میں نہ جائیں، اور یہ وہ اتنی سادہ اور آسان تدابیر ہیں جو ہر شخص چھوٹا اور بڑا اپنا سکتا ہے اور اس بیماری کے روک تھام میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپیل ہوگی ان تمام اداروں سے جہاں کوئی شخص انچارج ہے، وہ تمام چیز جو کسی دائرہ اختیار میں آتی ہے، چاہے وہ مارکیٹ ہو، چاہے وہ دفتر ہو، چاہے وہ ہسپتال ہو، وہ تمام جگہیں جو آرگنائزیشنز ہیں، جو ادارے ہیں جہاں ایک ڈسپلن مینٹین کیا جا سکتا ہے، ہماری اپیل ان اداروں کے سربراہان سے ہوگی کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں وہ تمام چیزیں امپلیمنٹ کروائیں، ان پہ سختی سے اور یقینی طور پہ عمل کروائیں ان تدابیر کا جن کے بارے میں ایک واضح سائنسی ایویڈنس موجود ہے کہ وہ بیماری کو روک سکتی ہیں، اور وہ وہی ہیں کہ آپ نے وینٹیلیشن کا بندوبست رکھنا ہے، آپ نے فاصلہ مینٹین کروانا ہے، آپ نے کمروں کے اندر ہجوم روکنا ہے، پھر سے ماسک کا استعمال کروانا ہے، ہاتھ دھونے کے انتظامات ہوں، اور جو آپ کے سٹاف ہے، جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، ان کو تلقین کی جائے کہ وہ ان حفاظتی تدابیر کو مکمل اور ڈیٹیل طریقے سے اپنائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ تمام تدابیر اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ان کو اختیار کر لیتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ جیسے پہلی لہر کو ہم مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے تھے، تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم اس دوسری لہر کو بھی نیچے لانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔